آج ہم آپ کی ملاقات اپنے چینل کے ذریعے ایک ایسی ہستی سے کروا رہے ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن پر اللہ پاک کا بڑا فضل و کرم ہے، اور ان پہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ دنیا کو روحانی علاج کے ذریعے فیض دے رہے ہیں، اور دنیا یہاں سے فیض پا کر جا رہی ہے اور ان کو دعائیں دے رہی ہے۔ تو آئیے آج ہم آپ کی ایک پر نور شخصیت سے ملاقات کراتے ہیں جن کا اسم گرامی ہے جناب عبدالحمید سلفی صاحب۔ تو آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یہ سلسلہ ان کو کہاں سے اور کیسے ملا۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا یہ جو سلسلہ ہے یہ کہاں سے اور کیسے شروع ہوا؟ گجرانوالہ جامعہ الاسلامیہ حافظ آباد روڈ کا اسٹوڈنٹ تھا کہ ہمارے شیخ ہیں مولانا فاروق احمد راشدی، حیات ہیں، اللہ پاک ان کی زندگی فرمائے اور انہیں صحت ایمان والی لمبی زندگی دے۔ وہ ہمارے شیخ تھے جنہوں نے ہمیں کو حدیث کی تقریباً 4 کتابیں پڑھائی، تو انہی سے ہی میں نے یہ سیکھا، اور انہی کی مہربانی تھی کہ انہوں نے مجھے اپنی شاگردی میں لیا، اور اس کے بعد سے میں یہ کام تقریباً 25 سے 28 سال ہو گیا مجھے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کا جو سلسلہ ہے یہ کون سا سلسلہ ہے آپ کا؟ معروف سلسلے ہیں جس طرح کو نقش بندیہ ہے، قادریہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، تو ان سارے سلسلوں سے میرا کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس فیلڈ میں جو میں آیا ہوں وہ ایک واحد شخصیت ہے میرے استاد مولانا فاروق احمد راشدی حافظہ اللہ تعالی، اور انہی کی مہربانی اور انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ میں اس فیلڈ میں آیا، اور پھر اس فیلڈ میں جب میں داخل ہوا تو ایک کیس میرے سامنے آیا کہ ایک بچی کی نظر چلی گئی، تو ڈاکٹروں نے اس بچی کو لاعلاج کر دیا کہ آپ کی نظر پیچھے سے ختم ہو گئی ہے، تو اس کا علاج کوئی نہیں۔ میرے پاس وہ لوگ اس بچی کو لے کے آئے کہ آپ اللہ کا دین پڑھے ہوئے ہیں، میں درس نظامی کیا ہے، وفاق المدارس ہوں میں الحمدللہ، ایم اے اسلامیات۔ پتہ تھا لوگوں کو کہ ہم زندگی کا ایک لمبا عرصہ ہم نے اسی تعلیم پہ لگایا ہے، قرآن اور حدیث پہ۔ میں نے اسے دم کیا، اور دم بھی کچھ زیادہ ایسا نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آنے والا ہو۔ قرآن کی ایک سورت ہے جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور اس سورت کو دم والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ تو میں نے اس بچی کو 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، تو میں نے کہا اب آپ نے دوبارہ کل دم کروانا ہے، تو اللہ نے اس کی نظر واپس لوٹا دی۔ تو یہ وجہ بنی مجھے اس فیلڈ میں آنے کی، اور میں شوق سے پھر اپنے شیخ فاروق احمد راشدی صاحب سے سیکھتا رہا کہ چلیں اللہ پاک اگر اس معاملے میں اللہ نے میری مدد کی ہے تو مجھے اور زیادہ اس میں کام کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ میں اس فیلڈ میں آیا، ہزاروں لوگ الحمدللہ، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ میں روزانہ کے 100 کے قریب مریض دیکھتا ہوں، اور مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں، تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ پوری دنیا میں کہہ لیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، ہر جگہ سے لوگ میرے پاس علاج کے لیے آتے ہیں۔ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے آپ کے بارے میں کافی سنا ہوا ہے۔ اچھا، آپ کا اگلا سوال یہ ہے، یہ بتائیں کہ جب یہ کوئی غیبی چیزیں جو آتی ہیں آپ ان کو کس طریقے سے جو ہے نا قابو کرتے ہیں یا ان کا خاتمہ کرتے ہیں؟ اچھا، ایک ہوتا ہے کہ علاج کرنا، ایک ہے چیزوں کو قابو کرنا۔ ہماری اس فیلڈ میں بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے موکلات کو قابو کیا ہوا ہے، حالانکہ موکلات قابو نہیں ہوتے، خود انسان ان کے قابو میں ہو جاتا ہے۔ لوگ اس فیلڈ میں موکلات کے ذریعے یعنی جنات کے ذریعے کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں تعویذات کے ذریعے کام کرتے ہیں، کچھ ہیں جو اس کے ذریعے اور کافی سارے طریقے ہیں اس طریقے سے کام کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ علاج جو ہے نا وہ بالکل ان سارے علاجوں سے مختلف ہے۔ سوال کریں گے کہ وہ مختلف طریقہ کیا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو موکلات کے ذریعے کام کرنے والا ہے وہ علاج کے دوران جنات سے مدد لیتا ہے، تعویذوں سے علاج کرتا ہے، وہ تعویذوں کا سہارا لیتا ہے، جبکہ ہمارے اس علاج میں ہم ٹوٹل قرآن اور حدیث کے ذریعے علاج کرتے ہیں، اور قرآن اور حدیث سے علاج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مدد لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انشاءاللہ الحمدللہ ہم کسی علاج میں ناکام نہیں ہوئے۔ اللہ بڑے سے سخت جو علاج ہیں
وہ ہمارے ذریعے اللہ نے حل کروا دی ہے۔ اب دیکھیں کہ جیسے بھی ہم لوگوں نے کتابوں میں لوگوں سے سنا ہے کہ یہ جو جنات ہوتی ہیں، دیو ہے، بھوت ہے، پریت ہے، ہر ایک مختلف چیزوں کی یہ ہے، اس لیے پوچھیں گے اس کے بارے میں جب آپ یاد ہے، بے شک اللہ کے کلام میں 114 جو صورتیں ہیں، ہر آیت کے اندر اللہ پاک نے کی ہر بیماری کا، ہر مسئلے کا ایک حل رکھا ہوا ہے۔ بے شک آپ کا اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو آپ نے فرمایا ہے بالکل درست فرمایا ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اور یہ بھی جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تعویذات کے ذریعے، جنات کے ذریعے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اس طریقے سے لیتے ہیں کس طرح کام لیتے ہیں ان سے؟ چلہ کشی ویسے تو اسلام میں غلط ہے، چلہ کشی حرام ہے کہ کسی چیز کو مخصوص دن، مخصوص ٹائم اور مخصوص جگہ پر بیٹھ کر کرنے کو، اس عمل کو چلہ کہا جاتا ہے، اور وہ اسلام میں منع ہے۔ جو لوگ چلہ کشی کے ذریعے جنات کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جنات سے کام لیتے ہیں۔ اب جنات کا کام کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس فرض کریں مریض آیا ہے تو میں اس مریض کی ڈیٹیل پوچھتا ہوں، تو وہ ڈیٹیل میں اپنے جن کو دیتا ہوں جس جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں۔ تو اب جن ڈیمانڈ دیتا ہے مجھے کہ اس مریض کو بڑا گوشت منع کر دیں کہ وہ بڑا گوشت نہ کھایا کرے۔ اب دیکھنے میں یہ بڑی معمولی سی بات ہے، آپ اور لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اکثریت لوگ جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہ لوگوں کو کہتے ہیں جی بڑا گوشت نہیں کھانا۔ اب بظاہر یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ بڑا گوشت بندے نے چھوڑ دیا، اور جتنی دیر وہ بڑا گوشت نہیں کھاتا وہ ٹھیک رہتا ہے۔ جس دن اس نے بڑا گوشت کھایا اسی دن وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ کسی شادی بیاہ میں بڑا گوشت پکا ہوا ہوتا ہے تو وہ جب وہاں پہ کھاتا ہے تو وہ اس کو دوبارہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اصل یہ جن کی ڈیمانڈ ہے۔ اب جن ڈیمانڈ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جن کو پتہ ہے کہ اس بندے کے ساتھ جو جن ہے مریض کے ساتھ وہ ہندو جن ہے۔ اب ہندوؤں کے نزدیک گائے کے گوشت کو کھانا، کیونکہ وہ ان کی مانتا ہے، پوجا کرتے ہیں، تو وہ منع ہے، تو اس وجہ سے بڑا گوشت منع کر دیتے ہیں۔ چلے وہ تو ایک غیر مسلم ہے۔ اب جیسے کہ ہماری آسمانی 4 کتابیں اور سب سے افضل ترین کتاب ہمارا قرآن مجید الکلہ مسلمان ہے، بحیثیت مسلمان الحمدللہ ہمارا اس میں کامل یقین ہے۔ باقی جو آسمانی کتابیں ان پر بھی ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر جو ہے نا، یہ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے کہ اب یہاں پر بے شمار ایسے عامل لوگوں کو دیکھا ہے جو لوگوں سے باقی منگواتے جی گوشت لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ۔ یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن اب جیسے وہ تو ہندو کا معاملہ ہے۔ اب جیسے مسلمان جنات ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان جنات بھی ہے، ان کا کیا کریں گے؟ کیونکہ اللہ کا کلام ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ اب کسی کے اوپر ہوتے ہیں، وہ کس طرح دوست ہوتا ہے اس کا علاج، اس طرح آپ کرتے ہیں؟ میں نے شروع میں بتایا کہ میں علاج قرآن اور حدیث سے کرتا ہوں۔ اللہ کی مدد آتی ہے اللہ کے فرشتوں کے ذریعے۔ ہم کسی مریض کو قرآن پڑھنے کے لیے دیتے ہیں تو ساتھ اسے کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں، اور خود بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ قرآن پڑھ کر علاج کرنے کا مطلب ہے کہ بندہ ڈائریکٹ اللہ سے ہی دعا مانگتا ہے۔ ہم جنات سے ذرہ برابر جائز اور ناجائز کوئی کام بھی نہیں لیتے، یعنی ہم جنوں کے ذریعے کام کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اگر جنوں کے ذریعے کام کریں تو کوئی سخت کیس آئے گا جو میرے جن سے زیادہ طاقتور ہوگا تو وہاں پر میرا علاج رک جائے گا۔ تو اس لیے اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے، جنوں سے کام لینا ہی نہیں چاہیے۔ حدیث میں بھی منع ہے کہ جنات سے کام نہیں لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ایک جن کو آپ نے پکڑ لیا تو آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی اس قسم کی فکر نہ ہوتی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے وہ حکومت دو جو آپ کسی کو بھی نہ دو قیامت تک، تو میں تجھے باندھ دیتا، صبح اٹھ کر مدینے کے بچے بھی تجھے دیکھتے۔ تو جنات سے کام لینا شرعی اعتبار سے غلط ہے، بے شک وہ جائز کام ہے یا ناجائز کام ہے۔ ہم یہ کام کرتے ہیں، جنات کو جب نکالنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، جنات مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی کام لیں تو ہم انہیں کہتے ہیں نہیں، آپ کی دنیا الگ ہے، ہماری الگ ہے، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ تو جنات سے کام نہیں لینا چاہیے۔